آج میں یہ بات بھی آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دیوبندی بریلوی اختلاف ہے، ایک طرف اہل بدعت بریلوی حضرات ہیں اور دوسری طرف اہل سنت والجماعت علماء دیوبند ہے، اس اختلاف کی بنیاد کہاں سے اٹھی اور کس نے اس قرآن مقدس کے فیصلے کو آ کے توڑا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کی مخالفت کر کے اس نے اپنی مرضی سے دین بنایا اور اپنی مرضی سے اختلاف کی بنیاد ڈالی۔ یہ میرے پاس سوال اعلی حضرت بریلوی ہے، سوال حیات اعلی حضرت بریلوی، اس کے صفحہ نمبر 8 پہ لکھا ہوا ہے، قاری علی بھیتی صاحب کا مضمون ہے، مولانا قاری احمد بھیتی صاحب، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب 50 سال مسلسل اسی جدوجہد میں منہمک رہے، یہاں تک کہ مستقل 2 مکتبہ فکر قائم ہو گئے، بریلوی اور دیوبندی وہابی۔ تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ اس اختلاف کی بنیاد اعلی حضرت نے ڈالی اور 50 سال مسلسل ایسی محنت کی کہ جس سے مسلمان جو پہلے حبل اللہ المتین کو سنبھالے ہوئے تھے، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان اتبعوا السواد الاعظم کے تحت سب مل جل کے سب ایک ہی نہج پہ چل رہے تھے، اعلی حضرت نے آ کے ایسے اختلاف کی بنیاد ڈالی کہ مسلمانوں کو ایسا آپس میں لڑایا کہ بریلوی حضرات کو رضا خانی اور اہل بدعت حضرات کو اہل سنت والجماعت اور سواد اعظم سے جدا کر کے ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالی۔ اور خان صاحب نے اس میں کوشش یہ کی کہ اپنے مد مقابل حضرات کو کافر قرار دیا جائے۔ تکفیر مسلم ان کا ایک خاص شغل تھا، جس طرح کہ انوار رضا کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ عوام الناس میں ایسی شہرت تھی کہ اعلی حضرت نے یہ بریلی کے اندر کفر ساز مشین نصب کر رکھی ہے، تو اپنے علاوہ سب کو کافر کہنے کا یہ مشغلہ تھا۔ تو بہرحال یہ اور ان کے ماننے والے یعنی ان کی ذریت اسی کام پر کاربند رہی کہ انہوں نے نہ صرف دوسروں کو کافر کہا بلکہ یہ ایسے اس تکفیر کے فتویٰ کے اندر مشغول ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی کافر کہنے سے گوارا نہیں کیا، انہوں نے اپنے علماء کو بھی کافر کہنے سے گوارا نہیں کیا، حتیٰ کہ اعلی حضرت بریلوی پہ بھی کفر کے فتوے لگائے اور ان کو گستاخ اور ان کو بے ادب اور ان پہ بہت سارے فتاویات لگائے گئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اتنا اس بات میں مگن ہوئے کہ ان کی آنکھوں کے اندر صاف سچ اور حق یا صحیح ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا، بس کفر کی انہوں نے ایسی اینک پہنی کہ جو ان کو نظر آیا وہ کسی، چاہے وہ اپنا تھا چاہے پرایا تھا، چاہے علماء دیوبند اہل سنت والجماعت سے تھا، چاہے ان کا اپنا رضا خانی مولوی تھا، انہوں نے اس کو کافر کہنے سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی گھٹی میں اعلی حضرت کی طرف سے ایک بات آ گئی تھی کہ بس تکفیر کی جو مشین گن بریلی کے اندر نصب ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ اعلی حضرت وصایا شریف کے اندر اس بات کو خوب بیان کرتے ہیں کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ثابت ہے اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ تو پھر لوگوں نے اس کو سنبھالا کہ اعلی حضرت نے جو بریلی میں ایک نصب کی ہوئی تھی کفر کی مشین، تو ہم پھر پورے پاکستان میں ہر شہر میں نصب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ایسے چلائی اس مشین گن کو چلایا، یہ نہیں دیکھا کہ کوئی اپنا آ رہا ہے اس میں یا پرایا آ رہا ہے۔ تو میں آج اس نشست میں آپ حضرات کو یہ بات دکھلاؤں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ گستاخی کوئی آدمی کرتا ہے اور اس کو وہ خود اس کے اپنے ماننے والے اس کو تسلیم نہیں کرتے، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، تو اس کے متعلق دوسرے آدمی کہہ رہے ہیں یہ ایک نچلے درجے کی بات ہے، اور ایک آدمی گستاخی کرے اور اس کے اپنے گھر کے بندے کہے کہ یہ گستاخی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ
یہ بہت بڑی اس کی گستاخی ہوگی اور اس کو کم از کم قابل معافی نہیں ہونا چاہیے. مثلا اعلی حضرت اگر کوئی بات کہتے ہیں اور اس کو ادنا حضرت کہہ دیتے ہیں کہ یہ کفر ہے، تو اعلی حضرت کا اپنا یہ جو ہے نا خون یا اعلی حضرت کی اپنی ذریت اور اعلی حضرت کے اپنے ماننے والے جب اس کو کفر کہہ رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تعویل کا اعتماد یہ اعتبار قطعا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صراحتاً اس کو کفر کہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اعلی حضرت کی محبت اور ان کی مودت الفت رکھنے کے باوجود شرعی لحاظ سے مجبور ہے کہ اعلی حضرت کو کافر گستاخ کہا جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو پھر باقی نہیں رکھنا چاہیے. یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ کی فہارس ہے. اس فتاوی رضویہ کی فہارس کے اندر اعلی حضرت سے ایک سوال کیا گیا، اس کا مختصراً جواب ہے. سوال یہ ہوا کہ نالین شریفین کا جو نقش آج کل چھپا ہوا ملتا ہے، کیا اس پر بسم اللہ شریف لکھنی جائز ہے؟ تو اعلی حضرت نے یہ فتاوی رضویہ کی جلد 21 بنتی ہے اور صفحہ اس کا 413 بنتا ہے، لیکن اس فہارس کا صفحہ 640 ہے. تو اعلی حضرت اس کے جواب میں بتلاتے ہیں کہ نقش نالین شریفین پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے میں کچھ حرج نہیں. یہ صفحہ 640 ہے اس کتاب کا. اور اسی طرح یہ فتاوی بریلی شریف ہے، یہ ان کے مرتبین کے نام لکھے ہوئے نیچے محمد عبد الرحیم المعروف بہ نشتر فاروقی، دوسرا ہے مولوی صاحب محمد یونس رضا اویسی، مرکز دارالافتاء سوداگران بریلی شریف. تو انہوں نے بھی اپنے اس فتاوی بریلی شریف کے اندر جواب میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے عکس کے درمیان بسم اللہ شریف یا عہد نامہ لکھنا جائز ہے. تو اس بات کو ان کے بڑوں نے تسلیم کیا ہے کہ نالین شریفین کے نقش کے اوپر بسم اللہ شریف یا اللہ تعالیٰ کے اسماء یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، آپ کے اسماء یا آپ کے متعلق کچھ جملے لکھنا جائز ہے. تو اگر یہ میں کہوں کہ گستاخی ہے تو آپ کہو گے یا کوئی بھی کہہ سکتا کہ یار آپ کہہ رہے ہو نا، انہوں نے تو نہیں کہا نا. میں اب آپ کے سامنے ایک انہی کے گھر کے ایک بڑے جید آدمی، اس کو مفتی اقتدار احمد خان نعیمی کہتے ہیں، اور مفتی احمد یار نعیمی حکیم الامت جن کو کہا جاتا ہے، یہ ان کے فرزند ہیں، جانشین ہیں، ان کی مسند پہ بیٹھ کے کام کرنے والے ہیں، اور یہ ایک بڑے ذمہ دار آدمی ہے، کوئی عام یا کوئی چھپے ہوئے آدمی یا کوئی ایسا عام سا آدمی نہیں، بلکہ ذمہ دار آدمی ہے. میں ان کے آپ کو عبارات سناتا ہوں. یہ ان کا ایک رسالہ ہے، نقشہ نال پاک پر اسماء مبارک لکھنا. ان کی فتاوی نعیمیہ 5-6 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، العطایا الاحمدیہ فی فتاوی نعیمیہ. اس میں سے یہ رسالہ جو ہے نا لے کے الگ چھاپا گیا ہے. اس رسالہ کے صفحہ 3 پہ انہوں نے ایک بات لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ نالین پاک کے نقشے پر بسم اللہ لکھنا یا اللہ لکھنا یا کوئی آیت و حدیث شریف لکھنا شرعاً قطعاً ناجائز اور بے ادبی ہے. نہ دائیں نہ بائیں نہ نیچے نہ اوپر کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا اسم پاک نہ لکھا جائے. جو شخص جانتے بوجھتے سمجھتے عقل رکھتے ایسی گستاخی کرے وہ گمراہ ہے. ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ فتویٰ کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا شخص گمراہ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، تو کیا یہ اعلیٰ حضرت کے گلے میں فٹ نہیں ہوگا؟ اور انہوں نے تو صاف لکھا ہے کہ ایسی گستاخی کرے، یعنی یہ گستاخی ہے نا، اور اعلیٰ حضرت اس کے گستاخ بنتے ہیں. انہوں نے پھر اسی کتاب اور اسی پمفلٹ کے صفحہ نمبر 9 پہ لکھا ہے کہ نقشہ نالین پاک پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھنا سراسر گستاخی اور گمراہی ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ ان کا نام نامی یہ بالکل نقشہ نالین پہ نہیں لکھا جا سکتا، اور لکھنے والا شخص گستاخ ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو
اس گستاخی کا جواز فراہم کرے وہ تو اس سے بڑے درجے کا گستاخ ہے نا. ایک آدمی تو بیچارہ عالم سے مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ حضرت میں یہ لکھ سکتا ہوں یا نہیں لکھ سکتا, تو جو اعلیٰ حضرت صاحب اسے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں آپ لکھ سکتے ہیں اور جائز ہے, شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے, تو اس کا جو سارا وبال ہے یہ انہی اعلیٰ حضرت کے ساری ہوا نا. یعنی جو گستاخی اس نے کی ہے وہ ساری گستاخی اعلیٰ حضرت کے سر پہ ہے. اچھا, اسی کتاب کے صفحہ 19 پر ایک تھوڑی سی بات اور لکھی گئی ہے. قانون شریعت کے مطابق یوتی شریف کا وہ نقشہ جو مشہور ہے کہ یہ آقا کائنات حضور اقدس نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا نقشہ ہے, اس پر اللہ تعالی جل مجدہ کا نام لکھنا یا قرآن مجید کی آیت لکھنا, خواہ بسم اللہ شریف ہو یا کوئی اور دوسری آیت ہو, سخت ترین حرام اشد حرام ہے. اگر خدا نہ خواستہ تحقیر کا ارادہ ہو تو لکھنے والا کافر ہے. اگر لکھنے والا اپنی حماقت و جہالت سے اسماء الہیہ اور آیت قرآنیہ کا درجہ اور مرتبہ نقشہ نالین شریف کے برابر سمجھتا ہو یا کم تر, تو وہ شخص گمراہ اور ضال و مضل ہے. ایسے گمراہ اور گستاخ شخص کے پیچھے نماز پڑھنا غلط, اس کو اپنا پیر و مرشد یا رہنما تسلیم کرنا شرعاً منع اور ناجائز ہے. اگر ایسا گستاخ اور بے ادب انسان توبہ نہ کرے, ضد پر اڑا رہے, تو جملہ مسلمانوں کو اس سے قطع تعلق لازم ہے. تو خان صاحب بریلوی کی آپ حالت دیکھیے کہ ایک ان کے اپنے گھر کے ذمہ دار آدمی ان کے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ان کو اپنا رہنما مانا جائے, یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ ان سے تعلق رکھا جائے, یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ان کو اپنا نماز میں امام بنایا جائے, یہ تو بالکل گستاخ اور حرام کے مرتکب ہے. تو خان صاحب کی اس گستاخی کو گستاخی کہنے والے ان کے اپنے گھر کے افراد ہیں. تو یہ تو معلوم ہوا کہ یہ گستاخی تو ضرور بنے گی, کیونکہ گھر کا آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ گستاخی ہے. تو اس میں کوئی قطع برید نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی ہم نے عبارت کو قطع نہیں کیا. لوگوں میں ایک ذہن میں اشکال ہوتا ہے کہ جناب قطع برید کر کے, جیسے ہم رضا خانیوں سے کہتے ہیں کہ تمہاری تو عادت ہے کہ تم حوالہ جات کو قطع برید کرتے ہو. مثلا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحذیر الناس پہ تم نے حرمین سے فتوی کفر لگوانے کی کوشش کی, اور جا کے وہاں ساری کوشش اور محنت کرتے رہے. کیا ہے وہاں تم نے, وہاں تم نے تحذیر الناس نامی کتاب کے پہلے صفحہ 14 کی چھوٹی سی عبارت لائی, اس کے بعد صفحہ 28 کی چھوٹی سی عبارت لائی, پھر صفحہ 3 کی عبارت لے کے ایک عبارت بنا کے جا کے ان کو دھوکہ دیا ہے. جو یہ دھوکہ دے کے ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں تھا, عربی جانتے تھے, اردو سے تو ناواقف تھے. اعلیٰ حضرت نے پھر ترجمے میں بھی خیانت کیا کہ یہ الگ موضوع ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قطع برید کرنا رضا خانیوں کا شیوا ہے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اس بات کو صحیح تسلیم نہیں کرتے. تو ہم اس کی پوری عبارات آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی یا بسم اللہ شریف یا قرآن کی کسی آیت کو نالین شریفین کے نقش اور عکس پر لکھنا یہ گستاخی ہے. اس کا مرتکب وہ جو ہے نا توبہ کے لائق ہے, قطع تعلق مسلمانوں کو کرنا چاہیے. تو ہم یہی رضا خانیوں سے کہیں گے کہ جناب آپ کے اپنے گھر کے افراد نے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ یہ گستاخی ہے. اب میرے کہنے سے آپ اس کو گستاخ نہ کہیں, اعلیٰ حضرت کو اپنے بزرگ کے کہنے سے تو گستاخ ان کو کہہ دینا. چلو میں ایک اور بات کہتا ہوں, جو رضا خانی حضرات ہیں ہو سکتا ہے وہ کہہ دے, جیسے حنیف قریشی صاحب ہیں, ایک دفعہ ان سے بات چلی تو وہ کہنے لگے کہ یہ مفتی اقتدار نہیں بھی تو پاگل ہے. میں نے کہا یہ پاگل نہیں قریشی صاحب, آپ پاگل ہیں, اس لیے کہ وہ ایک مقتدر شخصیت ہے, اس کا نام ہے, اس کا ایک کام ہے, اس کو لوگ پہچانتے ہیں. آپ تو کل کے جوان ہیں, آپ کو کون پہچانتا ہے؟ جتنی آپ کی شہرت ہے اس سے زیادہ اس کی شہرت ہے. تو اس کے ماننے والے کم از کم وہ تو اعلیٰ حضرت کو گستاخ, بے ادب اور گمراہ اور قطع تعلق کے لائق اور تمام مسلمانوں کو ان کی عقیدت محبت مودت, یعنی جو بریلوی حضرات ان سے عقیدت و مودت و محبت رکھتے ہیں, کم از کم ان بریلویوں کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے کہ اللہ جھوٹ سے پاک. یہ خان صاحب کی کتاب لکھی ہوئی ہے, اس کا نام عربی میں تو سبحان الصبوح ہے اور اردو میں اس کا نام ہے اللہ جھوٹ سے پاک ہے. اس میں خان صاحب نے
اللہ تعالیٰ کے پاک باز نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے راعی کا لفظ استعمال کیا ہے. تو کہتے کہتے لکھتے ہیں ان گرگ و نائب گرگ سے بھاگو جیسے بنے ان مبارک گلے میں جس پر خدا کا ہاتھ ہے کہ ید اللہ علی الجماع اور اس کے سچے راعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آ کر ملو امن چین کا راستہ چلو. تو اس کتاب اللہ جھوٹ سے پاک ہے کہ صفحہ 111 پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راعی کا لفظ استعمال کیا ہے. اور راعی کا عام معنی یہ چرواہا ہوا کرتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں تمہید ایمان ہے، ایمان کی پہچان، حاشیہ تمہید الایمان، یہ دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے. اور اس پر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کے امیر جناب الیاس عطار قادری صاحب کی تقریر بھی اور مدنی التجا، تقریر کو مدنی التجا لکھا ہے. اس مدنی التجا میں انہوں نے اس کتاب کو بڑا سراہا ہے اور اس کی بڑی تعریف کی ہے. بہرحال اس کتاب کے صفحہ 100 پہ انہوں نے حاشیے میں جو ایمان کی پہچان نامی ہے اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا ہونے کی دعا کرنا یا تکبر والا کہنا یا بکریاں چرانے والا کہنا اگرچہ کفر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ راعی، اور راعی کا معنی چرواہا ہوا کرتا ہے. تو ادھر ان کو دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے والا کہنا کفر ہے. تو خان صاحب کا یہ دوسرا کفر اور گستاخی یہ ان کے اپنے گھر کے اندر مسلم ہے. یہ ان کے بہت بڑے دعوت اسلامی کے امیر، ان کی بھی ساری معید اور ان کی بھی تقریر شدہ کتاب ہے. اور حاشیہ لکھنے والا عام آدمی نہیں ہے بلکہ مولانا محمد یوسف العطاری المدنی دامت برکاتہ العالیہ لکھا ہوا ہے. اور ان کی اس حاشیہ نمائی نے کیا اعلی حضرت کی کتاب کی جناب تعریف کی، بلکہ اعلی حضرت کو تو انہوں نے کفر کے گھاٹ ہی اتار دیا. تو میں یہی ان سے کہوں گا کہ جب اعلی حضرت ان کے اپنے اصول کی روشنی میں یہ اس قدر ہے کہ وہ کفر کے گھاٹ اترتا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو ایمان کی روشنی اور تقاضے پہ یہی بات ہے کہ جو کافر ہے اس کو کافر کہا جائے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی گستاخی لکھ جائے تو ہم اس کو اب بھی اپنا اعلی حضرت مانے. اچھا ایک بات یہی مزے کی ہے، میں کرتا چلا جاؤں کہ اعلی حضرت کے اندر یہ ساری خواصیں تھی کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلی حضرت یہ ان کے ملفوظات ہیں. ان کے صفحہ 253 پہ لکھا ہوا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ بفضل ہی، ہاں پیچھے بات چل رہی ہے کہ اگر کھانے کی ابتدا میں بھول جائے اور درمیان میں یاد آئے تو فوراً بسم اللہ اعلی اولہ و آخرہ ہی پڑھ لے، شیطان اسی وقت طے کر دیتا ہے. اور بفضل ہی میں بھوکا ہی مارتا ہوں یہاں تک کہ پان کھاتے وقت بسم اللہ اور جب چھالیاں منہ میں ڈالی تو بسم اللہ شریف یعنی پڑھ لیتا ہوں. ہاں حقہ پیتے وقت نہیں پڑھتا. حقہ پیتے وقت کیا مطلب کہ میں حقہ پیتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تاکہ شیطان میرے حقے میں شریک رہے اور ادھر سے بھوکا رہتا ہے سارا دن، میں اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا، اور ادھر سے جب بھوکے ہی حقہ پڑے گا اس کو پیے گا تو پھر اس کو مزہ آ جائے گا اور اس کی طبیعت اچھی صاف ہوگی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ شیطان اور اس کالے حضرت کا حقہ پانی کیا تھا؟ ایک تھا نا. اب اعلی حضرت حقہ پیتے ہیں، بڑے دبا کے حقہ پیتے ہیں. انہی کا ایک مرید اور مرتب مفتی محمد اسلم قادری، انہوں نے افادات مرتب کی ہے مجدد اسلام اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے، حجت الاسلام حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کے، صدر الافاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کے، مناظر اسلام حضرت مولانا نظام الدین ملتانی کے، 4 بڑے بڑے ان کے جیت علماء کا یہ ایک جو ہے نا افادات کا ترتیب دیا ہوا ایک مجموعہ ہے. اس کا نام ہے انوار شریعت. اس کی پہلی جلد کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے صرف حقہ مہمانوں کے لیے اپنے گھر میں بنا رکھا تھا.
اس سبب سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صرف مہمانوں کے لیے رکھا ہوا تو زیارت سے محروم رہا، تو جو صبح شام پیے، ہر وقت پیے اور شیطان کے ساتھ مل کے چسکیاں لگائے بیٹھ کے، تو میرا خیال ہے اس کو تو زیارت ساری زندگی ہوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ہونی چاہیے۔ اچھا، اگلی بات یہ دیکھتے ہیں، انہوں نے اسی کے نیچے کچھ تھوڑا سا اور عبارتیں نقل کرنے کے بعد آخر میں ایک شعر لکھا ہے، یہ حقہ بڑ بڑ کرتا ہے، یہ شیطون کا کھایا ہے، کھایا فارسی میں ذکر کو کہتے ہیں، یہ لمبا کانا ایسے ہے جیسے شیطون ذکر چھپایا ہے۔ تو یعنی یہ جو حقے کا لمبا کانا ہے یہ شیطانوں کا ذکر ہے۔ تو جب اتنی قربت شیطان سے تھی تو پھر شیطانی اثرات آتے یا نہیں آتے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جو شعر ایسے مصرع کا ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ ہر بندے کی صحبت کا اثر ہے، نیک کی صحبت کا اثر نیک پڑتا ہے، اچھا پڑتا ہے، اور برے کی صحبت کا اثر۔ تو ایک آدمی شیطان کی صرف صحبت میں نہیں بلکہ بالفعل صحبت میں رہے۔ ایک ہے صحبت کا معنی ساتھ رہنا، ایک صحبت کا معنی دوسرا بھی ہے، تو اعلیٰ حضرت تو اس صحبت میں رہے ہیں۔ تو جب اس صحبت میں رہ کے اعلیٰ حضرت یہ اپنا سارا زندگی کا سفر طے کرتے ہیں تو کیا خیال ہے شیطان کی شیطانیت کا اثر نہیں پڑے گا؟ اس وجہ سے یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اعلیٰ حضرت سے ایک اور سوال کیا گیا کہ اسی نالین شریفین کے متعلق، تو اعلیٰ حضرت نے اس کے متعلق ایک بات سے استدلال کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گھوڑے رکھے ہوئے تھے، یعنی جنگی گھوڑے تھے، ان کی رانوں پر لکھا ہوا تھا حبیس فی سبیل اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا نام تھا، تو ران تو نجاست کا محل ہے، تو سیدنا عمر اگر نجاست والی جگہ پہ جہاں ممکن ہوتا ہے کہ نجاست لگ جائے، اگر وہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا نام لکھوا سکتے ہیں تو ہم بھی نالین کے نقشے پہ لکھوا سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی سند کے اعتبار سے اس کی کیا حالت ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، ہم صرف اس استدلال پر ان کے مفتی اقتدار احمد نعیمی کا تبصرہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانوران صدقہ کی رانوں پر حبس فی سبیل اللہ، حبس فی سبیل اللہ داغ فرمایا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کے ذمے انہوں نے یہ کام لگا دیا ہے۔ اب میں آپ کو ان کے اپنے گھر کے جید مفتی اقتدار احمد نعیمی کا میں تبصرہ پڑھ کے سناتا ہوں تو معلوم ہی ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت اپنے اصاغر کی تحریرات کی روشنی میں کفر کے پھندے پہ لٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلاً آپ سنیے، مفتی اقتدار احمد نعیمی اسی نقشہ نال پاک پر اسماء مبارک لکھنا، اس کے صفحہ 53 پہ لکھتے ہیں، کیا فاروق اعظم ان تمام تصورات لرزہ خیز سے آنکھیں بند کیے تھے؟ کیا فاروق اعظم پر اسماء الہیہ کی عزت و ادب لازم نہ تھا؟ کیا یہ جھوٹی تہمت بنا کر فاروق اعظم دشمن رافضیوں کی نگاہ میں کیا یہ جھوٹی تہمت بنا کر فاروق اعظم کے دشمن رافضیوں کی نگاہ میں فاروق اعظم کو بدنام کرنے کی حماقت نہیں؟ کیا فاروق اعظم کی عزت پر ایسے مضطرب و مشکوک اور مجہول اقوال کو رد نہیں کیا جا سکتا؟ یعنی یہ جو اعلیٰ حضرت کا قول ہے یہ مضطرب بھی ہے، مشکوک بھی ہے، مجہول بھی ہے، یہ کوئی صحیح سند کا مالک نہیں، بلکہ اس پہ اتنی جرا کر دی ہے مفتی صاحب نے کہ مضطرب، مشکوک، مجہول اقوال۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ ایسے بے فکر صاحبان فتاوی کو قدم فاروقی پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اعلیٰ حضرت اس لائق ہے کہ ان کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی پر قربان کر دیا جائے۔ اب بتائیے کہ ایسی مضطرب روایات پر مدعا علیہ کا اتنی بڑی گستاخی، بے ادبی کی بنیاد رکھنا کہاں تک روا ہے؟ پھر یہ کہ رانوں پر لکھوانا تو ویسے بھی بیکار ہے، کیونکہ جب جانور بیٹھے گا رانے چھپ جاتی ہیں یا پھر ان پر گندگی کیچڑ لگ جاتی ہے جس سے لکھائی چھپ جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو مفتی اقتدار احمد نعیمی کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹی تہمت بنا کر اعلیٰ حضرت نے سیدنا فاروق اعظم کے دشمن رافضیوں کو خوش کرنے کی ایک حماقت کی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ گستاخی کتنی بڑی ہے کہ اعلیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کو خوش کر رہے ہیں۔ اس گستاخی کو مفتی اقتدار احمد نعیمی خاموش نہیں رہ سکے، بلکہ انہوں نے اس گستاخی کو برداشت نہیں کیا۔ مفتی صاحب خود بھی بہت سی برداشت کر جاتے ہیں
انہوں نے بھی بہرحال اپنی طرف سے چونکہ رضا خانیت کو بڑا سطن ان کو بھی انہوں نے بھی پایا تھا، اس لیے کفر ساز مشین انہوں نے بھی نصب کی ہوئی تھی، لیکن بہرحال کہیں کہیں وہ شیطان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو جھوٹا لیکن کبھی کبھی سچ بھی کہہ دیتا ہے، تو یہ ہے تو رضا خانی لیکن کبھی کبھی بات سچی بھی بتلا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اعلی حضرت کے اس فتوے پر صاف لکھا ہے کہ یہ اعلی حضرت نے سیدنا فاروق اعظم کے نام پہ جھوٹی تہمت لگائی ہے اور ان کے دشمن رافضیوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال ہم فدایان احمد رضا خان سے کہیں گے کہ کچھ تو خیال کرو، اعلی حضرت تمہارے ہی اصولوں کی روشنی میں گستاخ، بے ادب، سیدنا فاروق اعظم کے دشمن رافضیوں کو خوش کرنے والا اور اس قسم کی حرکتوں کا مالک نظر آ رہا ہے، تو خود ہی اعلی حضرت کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دو۔ یہ اعلی حضرت کی کتاب ہے جی، اللہ جھوٹ سے پاک ہے، میں نے پہلے بھی پیش کی ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ 94 کے حاشیے پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اعلی حضرت کا جو ماننے والا ان کا ایک بڑا ہی بہترین محب ہے، وہ ایک بات لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ اب تو دیوبندیوں دو برقیوں کا کوئی جواب نہیں دیتا، اور یہ نہ دیکھا کہ کسی عاقل کے نزدیک ان کی دو برقیاں تھوکنے کے قابل بھی نہ رہیں، بلکہ ان پر پیشاب کرنا پیشاب کو اور ناپاک و خراب کرنا ہے۔ یعنی علماء دیوبند کی جو تحریرات ہیں ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی یہ تو تھوکنے کے قابل بھی نہیں ہے، بلکہ ان پہ پیشاب کرنا پیشاب کو زیادہ ناپاک بنانا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں ہماری تقویت الایمان، ہماری سیرات مستقیم اور ہمارے اکابر کی دیگر کتابیں، تحذیر الناس، فتاوی رشیدیہ، براہین قاطعہ، حفظ الایمان، ساری کتابوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آیات، احادیث طیبات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی، اللہ تعالیٰ کی مدحت و مدحت میں کلمات، اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر، صحابہ کا ذکر خیر، ان تمام بابرکت الفاظ سے وہ بھری ہوئی کتابیں ہیں۔ قرآن کی آیات، احادیث طیبات۔ احمد رضا خان کا یہ ایک فضلہ خان یہ کہتا ہے کہ ان پہ پیشاب کرنا پیشاب کو زیادہ ناپاک بنانے والی بات ہے، تو اس سے بڑھ کے کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ یار ہمارے ساتھ تو ٹھیک ہے تمہارا اختلاف ہو سکتا ہے، ہوگا، لیکن قرآن سے تو کوئی اختلاف نہیں نا۔ کیا قرآن سے بھی اختلاف ہے ان رضا خانیوں کا؟ ہے، بالکل ہے۔ حدیث طیبہ سے تم اپنے آپ کو تو بڑا عشق رسالت کا دعویٰ کرتے ہو اور بڑا عاشق کہتے ہو، تو تمہیں رسول پاک